اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے. یہ دعویٰ ہے آزادی کا، اور جب پھر ہم کسی سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، میری نظر میں یہ شرک ہے. جب ایک کسی پاکستانی شہری کو تشدد ہوتا ہے اس پہ، جو اعظم سواتی شہباز گل پہ ہوا، جو ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا اور قتل کیا، شہید کیا اس کو، کیونکہ وہ حق اور سچ پہ کھڑا تھا. یہ غلاموں قوموں میں ہوتا ہے، آزاد قوموں میں یہ نہیں ہوتا. آزاد قوموں کے حقوق ہوتے ہیں، شہریوں کا عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور دوسری چیز، گجرانوالہ، میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتے دیکھا تھا. ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا تھا. میں ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا میچ کھیلنے گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کتنا غصہ ہے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو. کیوں غصہ تھا؟ کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی جماعت، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، وہ ایسٹ پاکستان سے تھی. وہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا، جو مینڈیٹ تھا، وہ نہیں دیا جا رہا تھا. کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ یہاں ایک سیاستدان، اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے. اس نے ایسٹ پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی، ان کو حق نہیں دیا کہ جو ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے تو ان کو قیادت کرنی چاہیے تھی. وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، ہمارا ملک آدھا ہو گیا. آج پھر یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے، اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے. اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے. یہ سازش ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے. اور سن لو، ہم عمران خان کی جینا مرنا پاکستان میں. عمران خان نے سن لو غور سے، میرے اوپر کوئی 30 FIR کاٹ چکے ہیں، دہشت گردی کا کیس میرے اوپر کر چکے ہیں. میرے اوپر وہ ایک ان کا شریف خاندان کا گھر کا پالتو نوکر، چیف الیکشن کمشنر، وہ علیحدہ میرے پہ کیس کر رہا ہے. اس کو تو خیر میں نے عدالت کے اندر لے کے جانا ہے، اور 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا اس بدنیت آدمی کے خلاف. یہ سب مل کے، یہ سارے مل کے ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح یہ چور اوپر مسلط ہو جائیں اور پاکستانی فوج کو ٹاکرا کروائیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور واحد جماعت جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، ان کی تو خاندانی جماعتیں سکڑ کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں رہ گئی ہیں. یہ تو تھوڑی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو، میں چیلنج کرتا ہوں
تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا. اور زرداری تم اور تمہارا دیسی ولایتی بیٹا جو انگریز کی طرح اردو بولتا ہے, بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, 14 سال میں اردو نہیں سیکھ سکا. میں سندھ آ رہا ہوں, مجھے ذرا ادھر سے فارغ ہونے دو. زرداری تمہارے پیچھے میں سندھ آ رہا ہوں, تیاری کر لو. سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ ظلم سندھ کے لوگوں کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہیں اور میں وہ سیاستدان ہوں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا. میں نواز شریف نہیں ہوں کہ ہر وقت جب اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے پہلے مشرف کے گھٹنے گوڑے پکڑ کے این آر او لے کے باہر بھاگ گیا, پھر این آر او لے کے واپس آیا, پھر یہاں ڈاکے مارے, پھر جب وقت آیا احتساب کا پھر اس نے اپنے رزلٹ جو اس کے میڈیکل رزلٹ تھے ان میں بھی دھاندلی کی اور اس کے بعد بیمار کر کے پھر باہر بھاگ گیا. اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب بڑے طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے اس کو این آر او ملے گا اور یہ واپس آ جائے گا جس طرح منی لانڈرر اسحاق ڈار واپس آ گیا. نواز شریف تم سب, میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ڈاکو نواز شریف کا استقبال کریں گے اور سیدھا ایئرپورٹ سے تمہیں اڈیالہ جیل لے کے جائیں گے. اور میری قوم سن لو, یہ وقت ہے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا, اور آزاد ہم کریں گے انصاف کے ذریعے. ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے, انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں. یہ نہیں کہ بڑا ڈاکو ملک لوٹ جائے, پیسہ باہر لے جائے اور اس کو این آر او مل جائے اور بیچارہ چھوٹے لوگ, غریب لوگ مہنگائی, بے روزگاری میں, مجبوری میں وہ چوری کرے تو جیلوں میں گل سڑ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا.